اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. اب وہ ہدایت ہے کس کے پاس؟ رسول کے پاس. رسول کو دے کے بھیجا. رسول کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی، حدیث. اور اللہ کی باتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو نا یار، کیا ہو گیا؟ قرآن. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے، صحیح راستہ بتا رہا ہے، وہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کمال کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ تمہیں اندھیروں میں سیدھا راستہ دکھائیں، وہیں اللہ نے دو باتیں بھی تذکرہ کر، دو مزید باتیں ذکر کی ہیں. یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں، اللہ کرے ذہن میں بیٹھ جائیں. میں کھوپڑی شریف کا لفظ جان کر استعمال نہیں کر رہا، ابھی لوگ مانوس نہیں ہے، زیادہ بولیں گے پتہ نہیں سب کیا باتیں کر رہے ہیں. تو پہلی بات، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرے گا. یہ ایسی ہدایت نہیں ہے کہ لوگ اس کو مسترد کر دیں اور پیغمبر مشن مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے جائیں. ایسا نہیں ہوگا. پہلے پیغمبر آئے، ماننے والوں نے مانا، نہ ماننے والوں نے نہ مانا. ان پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ پیغمبروں کی تعلیمات ختم. کہا کہ نہ 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. یہ جب ہدایت لے کر آئے ہیں تو چونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب یہ ہدایت کو تمام دینوں پہ کیا کر دیں گے؟ غالب. ایسا غلبہ ہوگا کہ قیامت تک اس دین کو اب کوئی مٹا نہیں سکتا. جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا اس کے پاس قیامت تک ہدایت کا راستہ موجود رہے گا. وہ کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا. اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کی جیسے کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، ایسے سیدھے اور غلط کو میں ممتاز رکھوں گا ایک دوسرے سے. اس کے لیے اللہ نے انتظام کیا کیا؟ بھئی یہ کیا بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ اس نے کلیم اللہ کو بھیجا تاکہ موسیٰ کلیم اللہ کو جو ہدایت ملے وہ ہدایت سے، موسیٰ کی ہدایت اللہ تمام ہدایتوں پر غالب کر دے. حضرت موسیٰ پہ ایسی وحی نازل نہیں ہوئی. داؤد علیہ السلام پہ بھی نہیں ہوئی، حالانکہ کتنے بڑے جنگی کمانڈر تھے. پوری دنیا میں خلافت قائم کی داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے. لیکن اللہ نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے داؤد کو بھیجا تاکہ داؤد کا دین تمام دینوں پہ غالب آ جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا لِيُظْهِرَهُ، اب بھیجا ہے، اس کی تکمیل ہو کے رہے گی کہ یہ دین تمام دینوں پہ غالب آئے گا. اس کی وجہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کر دی. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. ہدایت تو اس لیے دی ہے کہ کیا ہے؟ رسول. تو رسول کا کام ہوتا ہے ہدایت کا پیغام لے کے لوگوں تک جانا. رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ بھی تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی تھے، داؤد علیہ السلام بھی تھے، تو یہ کیا خاصیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کو جو میں ساتھی دے رہا ہوں، یہ ساتھی ایسے ساتھی دے رہا ہوں کہ جو اس مشن کی تکمیل کریں گے، جس مشن کو لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں. وہ مشن اسلام کو پھیلانا نہیں ہے، اسلام کو غالب اتنی پاور میں لانا ہے کہ قیامت تک اسے کوئی پٹخ نہ سکے. بہت مشکل ہے بات سمجھنا. پولیس کھڑی ہوئی ہے باہر، اس کو اب کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. کتنی کوششیں ہوئی ہیں اسلام کے خلاف،
کتنی کوششیں ہوئی ہیں تحریف کی کوشش. عیسائیت کے خلاف یہودیت نے کوشش کی, عیسائیت میں ایسی تحریف کی ہے کہ آج عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی صحیح تعلیمات موجود نہیں ہیں. ایسی کوشش کی. اسلام کے خلاف جو سازشیں ہوئی ہیں وہ یہود و نصارہ کے خلاف ہونے والی سازشوں سے کئی گنا زیادہ ہیں. آج بھی اسلام زندہ ہے. وجہ قرآن نے بیان کی, والذین معہ, وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, ان کی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں, اشداء علی الکفار, کہ وہ اسلام دشمنوں پر بہت سخت, رحماء بینہم, آپس میں کیا ہیں, رحم دل ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہدایت کا راستہ قرآن و سنت ہے, تاریخ بولو نا نہیں ہے. قرآن صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپس میں رحم دل, اور اسلام دشمنوں پر انتہائی سخت. تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہے یا نہیں ہے؟ کل میں کسی رافضی کی تقریر سن رہا تھا, محترم نے کہا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لڑائی ہو رہی تھی تو سنیوں سے سوال پوچھا کہ اگر آپ اس وقت موجود ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے یا نہیں دیتے؟ ظاہر ہے کس کا ساتھ دیتے؟ علی کا. اب دیکھو دلائل دیکھو, تو آپ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے کو تو حلال سمجھتے, زبان درازی کو حلال نہیں سمجھتے. تو یہ عجیب بات ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ایک طرف آپ حضرت علی کی فوج میں شامل ہو کر حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھانے کو تیار ہو سکتے تھے, لیکن ان کے خلاف زبان درازی کی آپ اجازت نہیں دیتے. تو یہ تو دوغلی پالیسی ہے, تو تضاد ہے. اس تضاد کو قرآن و سنت میں سمجھنے کی کوشش کرے تو کھوپڑی میں بات انشاءاللہ بیٹھے گی. ہمیں ہدایت کہاں سے لینی ہے؟ بولو نا بھائی, قرآن سے لینی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, ان میں صلح کرواؤ, فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, مومنین کی دونوں میں سے ایک اگر باغی ہو تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, سے لڑ رہی ہے اس کے خلاف, بولو نا بھائی, لڑو. آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ, یہ مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اس کے بدل لڑنے والے بھی آپس میں بھائی ہو سکتے ہیں. لڑنا کسی اور وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ کے مقابلے میں کوئی بھی آئے تو شریعت میں حکم ہے کس کا ساتھ دینا ہے؟ گورنمنٹ کا. لیکن اس کو بھائیوں کی فہرست سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بھائیوں کی فہرست سے نکالو گے جب آپ اس کے خلاف زبان درازی شروع کر دو گے. اور یہ سوال ہم حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ آپ جن کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں, کیا ان کے خلاف زبان درازی کو بھی جائز سمجھتے ہیں؟ حضرت علی کا جواب کس میں ہوگا؟ نفی میں, کہ نا, تلوار اٹھانا کسی اور وجہ سے ہے, زبان درازی کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے کہ کبھی حضرت معاویہ کے خلاف زبان درازی نہیں کی انہوں نے. تو اگر آپ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رحماء بینہم, یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں. اگر آپ ان کی آپس کی لڑائیوں کو ذاتی بغض پر مبنی کریں, اس کا مطلب قرآن کیا ہو گیا؟ غلط. دیکھو آپس میں انتہائی رحم دل بھی غلط فہمیوں کی بیس پہ لڑ سکتا ہے. دیر آر ٹو ٹائپس آف لڑائی. میں نے کہا تھا نا آج میں ہر چیز کی دو قسمیں بنا کے جاؤں گا. لڑائی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو ہوتی ہیں. ایک لڑائی کی وہ قسم ہوتی ہے جو دشمنی کی بیس پر ہو, ایک لڑائی کی وہ قسم ہوتی ہے جو غلط فہمی کی بیس پر ہو. دشمنی کی بیس پہ لڑائی کا حکم الگ ہے. اس بیس پر اگر دو مسلمان آپس میں لڑیں گے, اللہ کے نبی فرمایا ان میں سے ایک کیا ہے؟ جہنمی ہے. فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. کیا مطلب؟ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا کس کا عمل ہے؟ کافر. یہ وہ گردنیں مارنا ہے جو ذاتی بغض اور دشمنی کی بیس پر ہو. اور ایک لڑائی غلط فہمی کی بیس پر ہوتی ہے. اس میں دونوں جنتی ہوتے ہیں.
اس کی بھی ہمیں قرآن سے دلیل ملتی ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. قرآن کہہ رہے اہل جنت ان کے دلوں میں دنیا میں جو بغض تھا ہم آخرت میں جنت میں اس بغض کو نکال کر ظاہری لحاظ سے بھی ان کو ہم بھائی بنا دیں گے. جیسے بھائیوں میں آپس میں کیا ہوتی ہے؟ محبت. اس کا مطلب دو آپس میں نفرت کرنے والے بھی جنت میں جا سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ نہ جاتے تو ان کا اللہ جنت میں بغض کیسے نکالتا؟ بغض نکالنا اس کی دلیل ہے کہ دنیا میں ان میں کیا تھا آپس میں؟ غل کا مطلب دل تنگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو دل تنگ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی بیس پہ ہوتا ہے, اور بعض دفعہ دنیا اس کے پیچھے کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن دیا, جس قرآن میں اللہ نے ہمیں ہمارے عقائد بھی بتا دیے کہ ہمیں کس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے. قرآن کی آیت کیسی عجیب ہے, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان. اے مخاطب, جب تو ان کو دیکھے گا تو کبھی رکوع میں کبھی سجود میں. میں جب رکوع یا سجدہ کرتا ہوں آپ کو میرا رکوع اور سجدہ نظر آئے گا, آپ میرے رکوع اور سجدے کی گواہی دے سکتے ہو, اخلاص کی گواہی نہیں دے سکتے. قرآن کہہ رہے صحابہ جب رکوع اور سجدہ کیا کرتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ ان کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کا مقصد اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ہمیں گائیڈنس کہاں سے چاہیے میرے بھائی؟ قرآن سے چاہیے, حدیث سے چاہیے. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, اور یہ ہدایت ہمیں کہاں سے ملے گی میرے بھائی؟ قرآن اور سنت سے. قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ والذین معہ, ایک عالم نے بڑی پیاری بات کی, ورزق ربک خیر وابقی. قرآن کہتے ہیں تیرے رب کا جو رزق ہے نا وہ ہر چیز سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے. باقی رہنے کا مطلب تو اثرات کے لحاظ سے, اس لیے کہ نبی کو جو چیزیں ملی ظاہر ہے ساری تو باقی نہیں رہیں گی, لیکن اثرات کے لحاظ سے ہمیشہ باقی رہے گی. اور جو آپ کو رزق ملا ہے وہ ہر رزق سے کیا ہے؟ بہتر. کیا مطلب؟ رزق عربی میں کسے کہتے ہیں؟ رزق کہتے ہیں نصیب مفروض. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. جس کے حصے میں جو چیز آئے نا نصیب میں, جو اس کے مقدر میں ہوتی ہے, اسے کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ رزق. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کے رزق میں فراوانی ہو گئی ہے, تو یہ نہیں کہ اس کے 2 پراٹھے سے 4 پراٹھے ہو گئے ہیں, بلکہ اس کے لباس بھی اچھا, اس کی گاڑی بھی اچھی, یہ مطلب ہوتا ہے نا. جو چیزیں بھی آپ کو ملی ہوئی ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ رزق. حتیٰ کہ علم بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے. آپ کے جو دوست ملے ہوئے وہ بھی کیا ہیں؟ رزق ہیں. جو رشتہ دار ملے ہوئے وہ بھی کیا ہیں؟ رزق ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَرِزْقُ رَبِّكَ, آپ کے رب کا رزق سب سے کیا ہے؟ سب سے بہتر. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ کو جو کتاب ملی ہے وہ کتابوں میں سب سے بہتر. آپ کو جو اسلام ملا دین وہ ادیان میں سب سے بہتر. آپ کو جو مٹی ملی, جو مکان ملا دفن ہونے کے لیے, وہ مکانوں میں سب سے بہتر. اور آپ کو جو ساتھی ملے وہ ساتھیوں میں سب سے بہتر. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصحاب اللہ نے عطا فرمائے ہیں, جو ساتھی عطا فرمائے ہیں, اس کائنات میں ایسے وفادار ساتھی کسی کو نہیں ملے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.